عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں شام کی طرف نکلا تجارت کے لیے، میرے ساتھ 3 آدمی اور تھے قریش کے۔ تو یہودیوں کے جو علماء تھے انہیں پتہ چلا کہ مکے کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، ہم سے ملے، ہم سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کون ہیں؟ ہم نے کہا قریش ہیں۔ کہنے لگے کہاں سے آئے ہیں؟ ہم نے کہا بھئی مکہ سے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ تجارت کے لیے۔ اور وہ کہنے لگے کہ ہم ایک بات آپ کو بتاتے ہیں کہ سرزمین مکہ پر ایک بچہ پیدا ہوگا اور ابھی تھوڑی سی مدت رہ گئی ہے، اور وہ نبی ہوگا اس امت کا، اور وہ بچہ جو ہے اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہم چاروں نے یہ بات دماغ میں رکھ لی۔ تو عبد المطلب سوچتے ہیں کہ بھئی میرا بچہ تو پیدا ہونے کا رہا، میں تو بوڑھا ہو گیا تھا، تو میں نے دل میں یہ رکھ لیا کہ میرے بیٹوں میں سے جس کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوگا میں نام اس کا محمد رکھوں گا، شاید میرے ہی بچوں میں سے کسی کو نبوت مل جائے۔ اور ان تینوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارا بچہ بھی اگر کوئی پیدا ہوگا تو ہم نام محمد رکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی شان ہے کہ ان سب کے لڑکے پیدا ہوئے تو سب نے نام محمد رکھا، اور عبداللہ کے گھر میں جب آپ پیدا ہوئے تو عبد المطلب نے بھی نام محمد رکھا۔ اور نام کے لحاظ سے بھی پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا۔ اور پھر نام پہ بھی غور کریں، ایک نام وہ ہے جو آسمانوں میں تھا اور ایک نام وہ ہے جو زمین میں آیا۔ آسمانوں میں آپ کا نام احمد تھا، اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک میں جو آتا ہے جو خبر دی تھی، فرمایا میں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو پہلا نام جو ہے آپ کا وہ احمد ہے، اور زمین کا نام جو ہے وہ محمد ہے۔ اور ان دونوں ناموں پہ غور کریں۔ احمد کا معنی کیا ہے کہ سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا، اور محمد کا معنی کیا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کی گئی ہو۔ اور قرآن میں نام احمد بھی موجود ہے اور محمد بھی موجود ہے۔ اور خدا کی شان دیکھیں کہ نام محمد تو قرآن میں موجود ہے، لیکن اللہ نے کہیں یا محمد نہیں کہا۔ اللہ نے قرآن میں نام تو 4 دفعہ لیا، لیکن کسی مقام پر یہ نہیں کہا کہ یا محمد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ، یا زکریا، سب کو یا آدم، یا ابراہیم، یا موسیٰ، سب کو نام سے پکارا۔ میرے مدنی کو نہیں فرمایا یا محمد، آپ نے فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا یاسین۔ معنی کیا تھا کہ ہر نبی کو اللہ نے نام سے پکارا، لیکن ہمارے مدنی پاک کو اللہ نے لقب سے پکارا۔ اور یہ عظمت جو ہے یہ بھی صرف سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے آئی۔ ہاں کہیں نام لینا ضروری تھا تو اللہ نے نام لے لیا، لیکن اللہ نے جب مخاطب کیا تو لقب سے، کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ جب بھی اللہ نے خطاب کیا تو لقب سے پکارا، تاکہ عظمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برقرار رہے۔ اور اسی لیے بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ ولادت کے لیے اللہ نے مقام منتخب کیا تو کون سا، اور وہ مقام کون سا ہے جس کی اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے؟ سب سے پہلا گھر۔ اور پھر جوڑ دیکھیں کہ گھر سب سے اول اور نبی سب سے آخر۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب تک کعبہ ہے دنیا قائم ہے، اور جب کعبہ ختم ہوگا تو دنیا مٹ جائے گی۔ اور اسی طرح آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جب تک قائم ہے دنیا قائم ہے، اور جس دن دین ختم ہوگا اس دن دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ نے اپنے نبی کے لیے جو جگہ کو منتخب کیا وہ مکہ، جو ساری کائنات میں سب سے اول ہے۔ اور موسم کون سا چنا؟ ربیع الاول، سب سے بہتر موسم ہوتا ہے۔ اور مقام کون سا چنا؟ مکہ۔ اور سال کون سا چنا؟ جس وقت اللہ نے کفر کو ختم کیا، یعنی ہاتھیوں والوں کا لشکر جس سال میں ختم کیا گیا۔ اور بی بی فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو شام کے محل آپ کو نظر آنے لگے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ کسریٰ کا جو محل تھا اس کے خوبصورت سے جو کنگرے بنے ہوئے تھے وہ گرے، اور گرے کتنے؟ 14۔ جب 14 کنگرے گر گئے تو بادشاہ کو گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ تو بادشاہ نے بھوشیہ بتانے والے اس وقت کے جو ان کے نجومی تھے ان کو بلایا، اور ان سے پوچھا کہ بھئی بات کیا ہے، کہ معاملہ کیا ہے کہ ہمارے محل کے کنگرے گر گئے، اور کہیں سے خبر آ رہی ہے کہ آتش بجھ گئی، جو سینکڑوں سالوں سے جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئی۔ اور مجوس کے نزدیک آگ کا جلانا جو وہ بہت بڑی بات تھی، اور آگ کا بجھ جانا ان کے لیے بڑی ہی گھبرانے والی چیز تھی۔
اور پوری کی پوری ایک جھیل جو تھی پانی کی وہ زمین میں اندر دھس گئی، یعنی ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے اپنے حساب سے، اپنے طریقوں سے جو چیزیں جوڑی اور سمجھی، تو وہ کہنے لگے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس امت کا ایک نبی جو ہے وہ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی 14 کنگرے گرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اب جو آپ کی حکومت ہے وہ 14 بادشاہ تک رہے گی، اور اس کے بعد آپ کی شہنشاہی، آپ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے۔ تو کہنے لگا چلو بھئی اگر تمہاری بات سچ بھی مان لی جائے، سچی ہے، 14 بھی کوئی تھوڑے نہیں ہوتے، 14 بادشاہ آئیں گے، میں ہوں، میرا بیٹا ہے، پھر اس کے بعد بیٹے کا بیٹا ہے، اور نسل در نسل چلتا رہے گا، ابھی تو بہت عرصہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو ہمیں پتا ہے کہ 14 دیکھیں گے ہمارے حساب سے، کتنی مدت میں وہ 14 بادشاہ آئیں گے یہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اگلے 4 سال میں 10 مر گئے۔